کا قابل تجدید توانائی کو فروغ دینے کا طویل مدتی منصوبہ۔ چینی حکام کے مطابق آئندہ چند سالوں میں قابل تجدید توانائی کی سرمایہ کاری پر موقول منافع کو یقینی بنانے کے لیے میزانین تلاش کرے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیجنگ سے شاہد افراسخان کی اس رپورٹ میں۔ چائنا الیکٹریسٹی کونسل کی جانب سے جاری ہونے والے بلیو بک کے مطابق چین 2035 تک ایک نیشنل یونیفائڈ پاور مارکیٹ قائم کرنے کی راہ پر گامزن ہے، جس کا ابتدائی ڈھانچہ 2025 تک قائم کیا جائے گا۔ قابل تجدید توانائی کی شراکت کے لیے واضح راستے متعین کیے جائیں گے اور آئندہ چند سالوں میں قابل تجدید توانائی کی سرمایہ کاری پر معقول منافع کو یقینی بنانے کے لیے میکانزم تلاش کیا جائے گا۔ پہلا مرحلہ 2024 سے 2025 تک ابتدائی ترقیاتی مدت ہے۔ منصوبے کے مطابق مارکیٹ پر مبنی بجلی کی تجارت میں نمایاں بہتری کے ساتھ قیمتوں اور لین دین کے لیے مارکیٹ میکانزم قابل تجدید توانائی اور توانائی اسٹوریج کے سبز اور کم کاربن صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے ابتدائی طور پر شکل اختیار کر رہا ہے۔ دوسرا مرحلہ 2026 سے 2029 تک جامع ترقیاتی مدت ہوگی۔ 2029 تک مارکیٹ کے بنیادی اصولوں، منصفانہ اور مستقل ریگولیشن اور اعلیٰ معیار کی مارکیٹ کنیکٹیوٹی پر زور دینے کی کوشش کی جائے گی۔ آخری مرحلہ 2030 سے 2035 تک اصلاح اور بہتری پر توجہ مرکوز کرے گا۔ 2035 تک چین بنیادی طور پر یونیفائڈ قواعد، تکنیکی معیارات، آپریشنل پلیٹ فارمز اور مارکیٹ کی نگرانی کے ساتھ نیشنل یونیفائڈ پاور مارکیٹ کا ادراک کرے گا۔ چین میں قابل تجدید توانائی کو فروغ دینے کے طویل مدتی منصوبے شروع کیے گئے ہیں، جس سے ملک میں توانائی کا ایک بالکل نیا نظام تشکیل پا رہا ہے۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔ اور جنوبی امریکہ کے ملک چلی میں 6.4 کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا، جس سے عمارتیں لرز اٹھی۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق چلی میں 6.4 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی گہرائی 110.3 کلومیٹر تھی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق زلزلے سے فوری طور پر کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، جبکہ سونامی کے خطرے کو بھی رد کر دیا گیا۔ گزشتہ سال چین کے شمال مغربی منصوبوں گانسو اور چھانگائی میں 6.2 شدت کے زلزلے کے باعث 126 ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ اور فرانسوا بائرو سینئر سیاستدان اور طویل عرصے سے صدر میکرون کے سینٹرسٹ اتحادی رہے۔ صدر نے فرانس کی نئی وزیر اعظم کے لیے سینئر سیاستدان فرانسوا بائرو کو نامزد کر دیا۔ آج صبح فرانسیسی صدر نے 1.25 گھنٹے سیاستدان فرانسوا بائرو سے ملاقات کی۔ فرانسوا بائرو سینئر سیاستدان اور طویل عرصے سے صدر میکرون کے سینٹرسٹ اتحادی رہے ہیں۔ فرانسیسی ارکان پارلیمنٹ نے 3 ماہ کے بعد ہی وزیر اعظم مشیل بارنیئر عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے وزیر اعظم کے عہدے سے گزشتہ ہفتے معزول کر دیا گیا تھا۔